يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلیں بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تدرون من اجود جودا قالوا اللہ ورسولہ عالم قال اللہ اجود جودا ثم انا اجود بنی آدم واجودهم من بعدی رجل علم علما فنشره یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ او قال امتا واحدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ جانتے ہیں کہ محشر میں یعنی قیامت کے دن سب سے بڑا امیر، جس کو لوگ امیر سمجھتے ہیں، مالدار، غنی، سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا امیر کون ہوگا؟ اگر دنیا کے اندر ہم پوچھیں تو ہم نمبر لگا کر کہتے ہیں کہ دنیا کا نمبر 1 امیر فلاں ہے، اور 2 نمبر پر فلاں ہے، 3 نمبر پر فلاں ہے. اسی طرح اس کے دولت کے حساب سے نمبر لگا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ فلاں فلاں دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہے. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ عالم محشر میں اس طرح امیر کون ہوگا؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے، جو کچھ بھی یہاں پر دولت جمع کر کے رکھے ہیں، جو محلات یہاں پر بنا کر کے رکھے ہیں، وہ تمام ہم سے چھوٹ جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ وہاں پر جائیں گے. ایسے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا جانتے ہو تم کہ سب سے زیادہ امیر، مالدار، غنی کون ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، هل تدرون من اجود جودا؟ اجود جودا، تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ مالدار ہونا اور پھر سخاوت کرنا، اس کو بانٹنا. تو سب سے زیادہ دولت جو رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ سخی مانا جاتا ہے، وہ سخاوت کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں ہمیشہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم حدیث پاک سنیں تو ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو اور اس صحابہ کی جماعت میں محسوس کریں. یہ ہمارے اگلے والوں کا رویہ تھا کہ ہمتن گوش پاک ہو کر وضو فرما کر بیٹھ کر حدیث کا سبق اور حدیث کی باتیں سنا کرتے تھے. ایسے نہیں کہ آن لائن آ گیا، دیکھ لیے، پڑھ لیے، اچھا اس کو کٹا دو. نہیں، بہت احترام کے ساتھ، بہت شوق، بہت ادب کے ساتھ، گویا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل مبارک میں اس وقت موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں یہ سوال پیش کیا کہ تم جانتے کہ سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ غنی کون ہے؟ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ و رسولہ عالم. کسی کی یہ جرت و ہمت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو لب کشائی کرے اور اپنے عقل کو ظاہر کریں. وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہم جو بھی کہیں گے یہ صحیح نہیں ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں گے وہ صحیح اور سچ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ اجود جودن، اللہ سب سے بڑا سخی یعنی سخاوت کرنے والا، یعنی کہ دینے والا، سب سے زیادہ دولت کو دینے والا. سب سے بڑا سخی کون ہے؟ کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی اتنا بڑا سخی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے جو رب العالمین، اللہ رب العالمین پورے عالموں کا پالن ہار. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد اور بنی آدم میں یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کے آخر بندے تک بنی آدم، ان میں سب سے بڑا سخی میں ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے
کہ میں اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی ہوں، اور میرے علاوہ اس کے بھی بعد سخی ہوں گے. کون ہوں گے وہ؟ ایسی سخاوت کرنے والے کون ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے بعد وہ بھی سخی ہے، اس کو بھی محشر میں اللہ تبارک و تعالی سخی بنا کر کے اٹھائیں گے، جو علم حاصل کر کے اس کی اشاعت کرے، یعنی خود علم حاصل کرے، یعنی علم دین کا حاصل کرے. یہاں پر علم کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ علم وہ ہے جو علم حق ہے، جو علم یقین ہے، اور وہ علم نہیں جس کو ہم علم ظنی کہتے ہیں. دنیا کے جتنے علوم ہیں جو انسان اپنے عقل اور کھوج سے پیدا کیا ہے، وہ علم یقین نہیں ہے، وہ علم ظنی ہے. اور اللہ تعالی کا علم علم یقین ہے، علم الیقین، حتی یاتک الیقین، یہاں تک کہ تجھے یقین ہو جائے. تو وہ علم کا حاصل کرنا باقی رہے گا، اور دنیا کا علم کیا وہ باقی نہیں رہے گا. ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نزع کے وقت انسان دنیا کا جو بھی علم حاصل کیا ہے، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، سب سے بڑا سائنسدان، سب سے بڑا ماہر، جو کچھ بھی کیا ہے وہ نکل جائے گا عالم سکرات میں، اس سے وہ تمام علوم نکل جائیں گے. اگر باقی رہے گا تو ایمان کا علم باقی رہے گا، یقین کا علم سے باقی رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم حاصل کر کے اس علم کی اس نے اشاعت کرے، یہ نہیں کہ رکھ لیا تو اشاعت کرنا مال لٹانے کے برابر، علم کو حاصل کر کے علم کی اشاعت کرنا گویا اتنا بڑا سخی ہے کہ جیسے دولت مند اپنی دولت کو لٹاتا ہے، اسی طرح عالم یعنی علم حق کا رکھنے والا اپنے علم حق کو جب اشاعت کرتا ہے، یعنی اس کو آگے بڑھا کر دوسرے کو اسے دیتا ہے، تو وہ سخی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے علاوہ وہ بھی سخی ہے جو علم حاصل کر کے اس کی اشاعت کرے. اس کا حال قیامت میں کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن اکیلا امیر کہلائے گا یا اکیلا امت بن کر اٹھے گا. ایک بندہ ایک امت کے برابر ہوگا کہ جتنوں کو بھی اس نے علم اشاعت کی ہے وہ اس کی سخاوت مانی جائے گی، اور وہ سب کے روبرو حیثیت سخی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک امت کی حیثیت سے کھڑا کرے گا. وہ اکیلا ہوگا. تو فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اور اس کے بعد بنی آدم میں سخی ہوں، اور میرے بعد علم حاصل کر کے جس نے اشاعت کی اس کی قیامت کے دن عالم محشر میں قیامت کے دن وہ اکیلا امیر بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم میں کھڑا کریں. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ.
لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا رشید، 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رشید 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 رشید یا 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 رشید صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علی محمد المنیب صلی اللہ علی محمد المنیب صلی اللہ علی سیدنا 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 محمد المنیب صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 المنیب صلی اللہ یا ایھا النبی المنیب صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی المنیب صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی المنیب وسلم علیک اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ نا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اوصل ثواب ما قرأنا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا بسمک اللہ باسمائک الحسنى الى روح سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثم الى جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین، خصوصاً الى روح غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح خضر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح کل شیوخ سلسلتنا، خصوصاً الى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عمر عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، ثم الى ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما، ثم الى ارواح الذین سبقونا بالایمان۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم ربنا سہل لنا مہماتنا انت تعلم حوائجنا یا قاضی الحاجات، اللہم انصر من نصرنا، اللہم اخذل من خذلنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم سخر لی اعدائی کما سخرت الریح لسلیمان ابن داؤد علیہ السلام، ولینہم کما لینت الحدید لداؤد علیہ السلام، وزللہم کما زللت فرعون لموسیٰ علیہ السلام، وخہرہم کما خہرت ابا جہل لمحمد علیہ السلام، بحق کافا یا عین صاد وبحق حامیم عین سین قاف، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یبصرون، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فسیکفکہم اللہ وہو السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو میری جانب سے سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں ہم پر نازل ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پر، رحمت کن نظر برحال زارم، یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم، یا رسول اللہ۔ والصلاة والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ